اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں شعبہ اردو سے محمد علی ڈار. یونیک آن لائن لیکچرز کے سلسلے میں عزیز طلباء آج ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کریں گے. پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیٹا پیپر کی مارکس ڈویژن. بورڈ کے اندر پیپر کی جو نمبرنگ ہے اور اس کے جو حصے ہیں، اس کے پارٹس ہیں، وہ ڈسکس کیے تھے. یقیناً آپ نے وہ نوٹ بھی کیے ہوں گے اور آپ کو اب اپنے اس روڈ میپ کا پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے لے کر کس طرح چلنا. بیٹا یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں. یہ تمام مخلوقات سے ہم لوگ افضل ہیں، یعنی ہماری ویلیو خدا کی نظر میں سب سے زیادہ ہے. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پر فضیلت عطا کی، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ فضیلت ان کو علم کی بنیاد پر دی گئی ہے. آدم کو وہ اسما سکھائے گئے، وہ نام سکھائے گئے جس کی وجہ سے تمام فرشتوں نے، تمام ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم اپنا حصہ نثر کا آغاز کرتے ہیں. فرسٹ ایئر میں پارٹ 1 میں عزیز طلباء ہم سب سے پہلے پارٹ 1 میں حصہ نثر سٹارٹ کریں گے. اس کے جو اسباق ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے اسوہ حسنہ سے، پہلا سبق سے لے کر اور آنا گھر میں مرغیوں کا، یہ آپ کا آخری لیسن ہے. اس پورشن سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے اور یہیں سے ہم اپنی تدریس شروع کرتے ہیں. بیٹا آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کا سے کیا مطلب ہے؟ بہترین نمونہ، بہترین مثال. اس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی. سید سلیمان ندوی ایک استاد ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں. آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اردو ادب کے اندر بہت زیادہ ہے. علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں اور آپ نے بہت سی کتب تصنیف کی. ان کتابوں میں مقالات شبلی ہے، بہت سی ان کی جو ادبی خدمات ہیں اردو ادب کے لیے وہ گراں قدر ہیں. اسی طرح سیرت النبی ایک ایسی ضخیم کتاب ہے بیٹا جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے اردو ادب کے اندر ایک بلند مرتبہ رکھتی ہے، اور اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی اور آپ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں. سید سلیمان ندوی محقق ہیں، عالم دین ہیں، اور سب سے بڑی بات جو آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی وہ تصانیف ہیں جو ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے. اور اس علمی خزانے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو کتابیں ہیں جو ان کا ایک علمی خزانے کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں نقش سلیمانی ہے، سیرت عائشہ ہے، مقالات شبلی ہے، خطبات مدراس جو کتاب ہے. بیٹا خطبات مدراس یہ 1925 میں سید صاحب نے بھارت کا شہر مدراس میں اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر 7 خطبے دیے تھے. ان خطبات میں سے اسوہ حسنہ جو آپ کا سبق ہے یہ اس 7 خطبات میں سے 5واں خطبہ ہے. یعنی وہ 5واں خطبہ ہے جو کہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں. یعنی وہاں یہ اس کا عنوان جامعیت ہے، لیکن ہمارے سلیبس میں سرمایہ اردو میں یہ خطبہ جو ہے یہ 5ویں خطبے میں سے لیا گیا ہے. صنف کے اعتبار سے یہ خطبہ ہے، سیرت نگاری کہہ لیجئے. اور سید سلیمان ندوی نے بہت سی اور بھی ادبی خدمات ہیں. جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے معرف رسالہ لکھا، اس کی بنیاد ڈالی، اور بہت سی ادبی خدمات انجام دی. تو اس اعتبار سے ان کی علمی قابلیت سے کوئی بھی منحرف نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنے اس سبق کا آغاز اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے. سب سے پہلی بات، اس عظیم ہستی کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا، جتنا لکھا بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا. اسوہ حسنہ بیٹا سب سے پہلے تو آپ میرا بیٹا یہ ذہن میں رکھیے، یہ سبق ویسے بھی ادب کے ساتھ پڑھنے والا ہے.
یہ وہ ہستی ہیں جن کی لیے یہ پوری کائنات تخلیق ہوئی. اور سید سلمان ندوی نے جب یہ خطبات دیے اور آج آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہیں، تو ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں ترتیب سے. اور میری تمام بچوں سے یہ درخواست ہے کہ یونیک نوٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ آپ لے لیجئے. اس سے بھی آپ کو بہت سی معاونت ملے گی، آپ کو گھر بیٹھے بہت سی چیزوں کی ہیلپ ملے گی. یہاں سے تو ہم کر ہی رہے ہیں. اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین مثال. اس میں خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے. خدا کی محبت اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، اس نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، ایک ہی حل بتایا ہے، ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ خدا کی محبت کیسے حاصل کی جائے. یعنی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خدا کی محبت کے حصول کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں. تو اس خطبے میں سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ خدا کی محبت کا حقدار بننے کے لیے، اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے پسندیدہ ہو جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کب محبت کریں گے. ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع کہتے ہیں شریعت لانے والے، صاحب شریعت کو، اس طریقے کے بانی، یعنی اس چیز کی بنیاد، اس مذہب کی بنیاد رکھنے والے کو، جو عمدہ نصیحتیں کرتے ہیں، جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید سلمان ندوی ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی مذاہب ہیں، جیسے سکھ مذہب کے بانی ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں بابا گرو نانک. اسی طرح بدھ مت، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں مہاتما بدھ ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس مذہب کا بانی ہو، اس نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں، جو اچھی باتیں کی ہیں، جو اپنی لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اگر تم اس طرح عمل کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا، تو تمام مذاہب میں یہ طریقہ موجود ہے. لیکن ان پر عمل کیا جائے. لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کیا ہے، اس کا بہترین حل دیا ہے. بیٹا ایک ایسا حل دیا ہے کہ اس نے اس پیغمبر اسلام کا عملی مجسمہ، پریکٹیکل اگزامپل سب کے سامنے رکھ دیا ہے. اور عملی مجسمے کی پیروی، اس کی نقش قدم پر چلنا، اس کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر مذاہب نے اب اس کے طریقے کے بانی کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی بات کی ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام نے اس سے ایک بہتر طریقہ دیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عملی نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. بیٹا یاد رکھیے، انسان کی فطرت ہے کہ جو وہ چیز دیکھتا ہے پھر اس کو سمجھتا ہے. انسان اپنے سامنے کچھ چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر سمجھتا ہے. ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر ویسے نماز پڑھتا ہے. اسی طرح ایک شخص، ایک کسان کا بیٹا باپ کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے ان کو دیکھتا ہے تو اس سے سیکھتا ہے. یعنی ہمیں کسی بھی عمل کرنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل، کوئی پریکٹیکل اگزامپل ہونی چاہیے. دیگر مذاہب میں اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ وہاں صرف اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو اچھی باتیں کی ہیں، جو اچھی نصیحتیں کی ہیں، ان پر عمل کیا جائے تو خدا راضی ہو جائے گا، ہمیں جنت دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا. لیکن اسلام کا طریقہ کار تھیوری پر بیس نہیں ہے. اسلام کا طریقہ کار عمل پر بیس کرتا ہے، اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس زمین پر بھیجے تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کر سکیں، ان کو ہدایات دے سکیں، ان کو عملی نمونہ دے سکیں. اور سب سے آخر میں محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی ذات پوری انسانیت کو خدا کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے.
اس زمین پر اللہ کے جتنے بھی احسان ہیں ان میں سے سب سے بڑا احسان جو ہے انسانیت پر بیٹا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ تو یہاں پر عملی مجسمہ، عملی جو پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر ہم کوئی عمل کریں گے تو وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا تو وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ یعنی جو عمل رسول کریں گے، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، قرآن سے مراد خدا کے احکامات ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور دوسری چیز ہے سنت جس کے لغوی معنی بیٹا ایک ہوتے ہیں اصلاحی معنی، ایک ہوتے ہیں لغوی معنی۔ اصلاحی معنوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس چیز سے کیا مراد لے رہے ہیں، لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے لغت میں ڈکشنری میں اس کا کیا لفظی مطلب ہے۔ تو سنت کے لغوی معنی راستے کے ہیں، شاہراہ کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ یعنی اللہ کے نبی نے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، ہمارے پیارے نبی بالکل اس پر بن ہی اسی طرح آپ نے عمل کر کے انسانیت کو دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا عملی نمونہ جن کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ احادیث، قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں۔ سنت کے معنی راستے کے ہیں بیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات الہامی کتابوں میں نازل کیے، انبیاء نے اس پر عمل کیا، تو قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب جو ہے اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، عمل کیا آپ کا ہر قول، فعل، عمل، آپ کی بات، جو کچھ آپ نے بیان فرمایا وہ حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی رسول اکرم کے اقوال، احکامات اور ان کے افعال وہ سب کچھ حدیث کے زمرے میں ہے۔ اور یہ کہاں موجود ہے بیٹا؟ یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی حدیث کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر۔ صحیح ستہ، صحیح مسلم، اس کے علاوہ صحیح بخاری، سنن نبی داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، یہ وہ حدیث کی کتابیں ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کہاں دیکھے گا، کیونکہ وہ لوگ صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب لوگ تھے، وہ عظیم ہستیاں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی، رسول اللہ کو انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، مکے اور مدینے کی وادیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کے ساتھ رہے، ان سے فیض یاب ہوئے۔ لیکن آج کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے تو بیٹا ہمیں وہ کہاں ملے گا؟ یقیناً قرآن میں ملے گا، اور قرآن کی جو عملی تفسیر ہے وہ احادیث کے اندر لفظوں میں ملے گی۔ جب ہم کوئی حدیث پڑھیں گے جو صحابہ کرام نے یاد رکھیں، اپنے نبی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک بات کو یاد رکھا، اور بعد میں آنے والے محدثین نے اس کو لکھا اور ایک اسم الرجال کا ایک پورا سسٹم قائم کیا، اور وہ حدیثیں آج صحیحین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور قابل اس کو ہم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیسے کیے۔ یعنی قرآن میں جو ہدایات ملی وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ میرے نبی نے وہ کیسے کام کیا۔ مطلب قرآن میں اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرنے کا، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ نماز کا عملی طریقہ، نماز پڑھنے کا جو عملی طریقہ ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے بیٹا وضو کرنا ہے، ایسے رکوع و سجود کرنے ہیں، ایسے خدا کے آگے آپ نے پیش ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن نشین رکھیے میرا بیٹا، آپ کے نزدیک کوئی عمل خواہ وہ کتنا بھی اچھا ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں اس وقت مقبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے ہم پیار کا تبھی مستحق بنیں گے جب ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ یعنی ہم نے فرض کیجئے صبح کی وقت ہم نے 2 فرض پڑھے، جب ہم صبح 2 فرض پڑھتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز کے اگر 2 فرض ہیں، ہم 4 نہیں پڑھ سکتے، ہم 3 نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں سٹینڈرڈ جو ہوگا وہ وہی طریقہ ہوگا جو میرے اور آپ کے نبی نے دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں اس پر عمل کیا ہے، وہ ہم احادیث میں اس کو دیکھنے کے بعد اس پر ہم عمل کریں گے۔ بیٹا نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں، بصورت الفاظ درج ہیں، یعنی لفظوں کی صورت میں وہ تصاویر موجود ہیں۔ اگر ہم اس لفظوں کو پڑھیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی تصویر دکھائی دے گی۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور اس کی تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی کامیابی کا انحصار ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی کامیابی کا انحصار کس چیز پہ ہے، وہ اسی صورت میں ہوگا، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ تمام اشخاص شخص کی جمع، وہ تمام لوگ جو کسی بھی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، یعنی اطاعت کے دائرے میں آتے ہوں، حلقہ اطاعت کے دائرے میں آتے ہوں، داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی تمام افراد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، یہ پوائنٹ انڈرلائن کر لیجئے گا، اس کو آپ مارکر سے نمایاں بھی کیجئے گا کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، یعنی دنیا کے اندر تمام لوگ مختلف اعمال سے سرزد ہوتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، تمام لوگ ایک جیسے کام نہیں کرتے۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ہی ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے، یعنی دنیا کا نظام چل کس چیز پر رہا ہے، باہمی تعاون سے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے پر۔ ایک کپڑا بنا رہا ہے، ٹھیک، ایک فرض کیجئے کسان نے کپڑا، اب یہ کیسے دنیا میں باہمی تعاون طریقے سے چلتا ہے، اس کی مثال دیکھیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کسان نے کپاس اگائی ہے، کپاس سے دھاگا بنا ہے، کارخانے میں، فیکٹری میں دھاگا بنا، دھاگے سے تھان بنا، کپڑا بنا، اور پھر کپڑے سے بننے کے بعد وہ لباس بنے جو میں نے اور آپ نے پہنے ہیں۔ تو مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں، اور اسی سے یہ چیزیں دنیا کا نظم و نسق چل رہا ہے۔ تو یہاں سید سلمان ندوی نے یہ مثالیں دی ہیں کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، اور یہاں اس کی مختلف اگزامپلز ہیں کہ باہمی تعاون اور پیشوں سے اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، جمہور یعنی عوام بھی ہیں، حکام یعنی حکمران بھی ہیں اور ضروری ہیں، محکوم اور مطیع و فرما بردار رعایا بھی ہے، یعنی حکم ماننے والی تابع فرمان رعایا بھی ہے، تابع دار جو ہوتی ہے، جو کہنا مانتی ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضی اور ججوں کا بھی ہونا ضروری ہے، جو فیصلے کریں، قوانین کا اطلاق کریں۔ اس کے بعد فوجوں کے سپہ سالار اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، یعنی اس میں افسر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، دولت مند بھی ہے۔ رات کے زاہد و عابد بھی ہیں، یعنی رات کو زاہد و عابد کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی آگے رکوع و سجود کرنے والے۔ اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی ہیں، یعنی سپاہی بھی ہیں اور جہاد کرنے والے بھی ہیں۔ اہل و عیال بھی ہیں، اہل و عیال، آل اولاد جو ہوتی ہے آپ کے اہل خانہ، گھر والے، دوست احباب، فرینڈز بھی ہیں۔ تاجر اور سوداگر بھی ہیں، تجارت کرنے والے بھی ہیں، اور امام اور پیشوا بھی ہیں، آپ کی رہنمائی کرنے والے، آپ کی امامت کرنے والے۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق، انتظام، ڈسپلن مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر ہی موقوف ہے، یعنی مختلف یہ جو اوپر جتنے بھی پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کے ہونے سے ہی دنیا کا نظم و نسق، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر ہی موقوف ہے، منحصر ہے۔ موقوف ہوتا ہے منحصر ہونا، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں تو دنیا کا سسٹم چلتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ چیزیں نہیں ہوں گی، بھئی بادشاہ ہے تو عوام کوئی نہیں ہے، اگر قاضی اور جج ہیں تو کوئی سائلین ہوں گے جن کا وہ معاملے کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے دنیا کا نظم و نسق چلے گا۔ اس کے بعد آگے سید سلمان ندوی بتاتے ہیں ان تمام اصناف کو اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے، یعنی ان تمام لوگوں کو، رات کے زاہد و عابد ہوں، ان کو کس طرح سے عبادت کرنی ہے، ان کو کس طرح تقوی اختیار کرنا ہے، امام اور پیشوا کیسے کام کریں گے، کیسے ان کا کاروبار کو کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو وہ کیسے تجارت کرے گا، اور
اب جتنے بھی لوگ ہیں، مجاہد ہیں، سپاہی ہیں، سپہ سالار ہیں، افسران ہیں، ہر شخص اہل و عیال والا ہے، اس کو اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، ان سب کو پریکٹیکل اگزامپل کی ضرورت ہے، یعنی عملی مجسمے اور نمونے اور مثال کی ضرورت ہے۔ اور اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، یعنی اسلام یہ ہمیں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو اس سے بڑی اگزامپل، اس سے بڑی مثال ہمارے سامنے اور کوئی نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اس اقتباس میں اگر غور کیا جائے تو جتنی اصناف کا ذکر ہوا ہے یہ مختلف ہیں، یہ ایک نہیں ہیں، ان سب میں فرق پایا جاتا ہے۔ رات کے زاہد و عابد بھی ہیں اور مختلف اس کی اینگل سے بات کی گئی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے اگزامپل بھی تو مختلف ہوں گی۔ یاد رکھیے، کسی ایک ذات میں ان ساری خوبیوں کا جمع ہونا، اس پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ذات، کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جن میں یہ سارے اوصاف اکٹھے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے بھی کیے، آپ امام بھی بنے، آپ نے اہل و عیال کا بھی معاملہ رکھا، اپنے گھر کے اپنی فیملی کو بھی لے کر چلے۔ بے شمار آپ کی سیرت کی مثالیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ آپ اپنی چیپٹر وائز احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف شعبے، بحیثیت سپہ سالار آپ کیسے تھے، بحیثیت جو آپ تاجر کیسے تھے، بحیثیت مجاہد کیسے تھے، ہر اینگل سے ہمارے سامنے آپ کی سیرت کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ان جتنے لوگوں کو، جتنی مختلف اصناف کا ذکر کیا گیا یہاں پر سید سلمان ندوی نے جو اصناف ڈسکس کی ہیں، ان سب اصناف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی دعوت دی ہے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور خدا کے محبت کے بھی حقدار بن سکیں۔ تبھی کہیں جا کر ہم خدا کی بارگاہ میں ہمارا کوئی عمل مقبول ہوگا۔ رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی یہ شرط رکھی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری یعنی نیک مشورہ، اچھی رائے موجود ہے، اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے، کوئی مورل موجود ہے، کوئی ہدایت موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ بیٹا کوئی بھی شخص جو رول ماڈل دیکھے گا، غریب آدمی کے لیے بادشاہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا، وہ بادشاہ کو دیکھ کر زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے پاس وہ اسباب ہی نہیں ہیں بادشاہوں والے۔ ایک عادل بادشاہ نے اگر اپنی رعایا کے اوپر عدل قائم کرنا ہے، اپنی رعایا کا نظام چلانا ہے، ایک ملک کا نظم و نسق چلانا ہے، تو اس کے سامنے کبھی بھی غریب آدمی رول ماڈل نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے یہ ماڈل ہوگا کہ پہلے بادشاہ جو تھے وہ کس طرح سے اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، وہ کس طرح سے عدل قائم کرتے تھے، وہ کس طرح اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے تاکہ میں بھی ان کو دیکھ کر ان سے بہتر کر سکوں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے بیٹا کہ مجھے اگر بیٹس مین بننا ہے، مجھے اگر کھلاڑی بننا ہے، تو مجھے کسی بیٹس مین کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا، اس کے سٹائل کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی محنت کو، اس کی زندگی کو کاپی کرنا ہوگا تاکہ میں بھی ایک کامیاب بیٹس مین بن سکوں۔ اسی طرح کوئی شخص بالر بننا چاہتا ہے تو اس کو زندگی میں اس بالر کو دیکھنا پڑے گا۔ کوئی فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے تو فٹ بالر بننا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کے بڑے عظیم فٹ بالرز کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک شخص کرکٹ بیٹسمین بننا چاہتا ہے تو بالر اس کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اگر فٹ بالر بننا چاہتا ہے تو ہاکی کا پلیئر اس کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے رول ماڈل ہوگا اس کے شعبے میں سے کوئی ایسی ہستی جس کو دیکھ کر وہ اس جیسا یا اس سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے سب سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں ہمارے ہر عمل کی مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ ادروائز کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا کسی بھی صنف انسانی سے تعلق ہو۔ انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی سیرت میں، ان کی زندگی میں، سیرت ان کی حیات میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور اسی طرح دولت مند کی مثال ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایک
عالمگیر اور دائمی. عالمگیر یعنی ہر طرف جو پوری دنیا کے لیے ہوں. دائمی کہتے ہیں ہمیشہ دائم ہمیشہ رہنے والے پیغمبر. اور وہ کون ہیں؟ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ کی تعلیمات دائمی ہیں، یعنی قیامت تک آپ ہی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. اور آپ کی تعلیمات عالمگیر ہے، وہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے. پرانے وقتوں میں جو انبیاء آتے تھے مختلف قوموں پر، مختلف علاقوں پر، اور وہاں پر وہ اپنی تعلیمات دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد وقت گزرتا تھا، پھر دوسرے پیغمبر آتے اور پھر نئی وہ شریعت ان کے مطابق چلتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آخری اور دائمی ہیں، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو. چلتے پھرتے بھی ہیں، یعنی آپ گلدستے کی مثال کیا ہے؟ گلدستہ وہ ہوتا ہے بیٹا جس میں مختلف پھول ہوتے ہیں، سرخ، نیلے، پیلے، سفید، گلابی. اس طرح آپ کی سیرت کی جو ہے وہ دائمی ہے. آپ کی سیرت جو ہے ایسے پھولوں کے گلدستے کی مانند ہے جس میں ہر رنگ موجود ہے، ہر شکل موجود ہے. اس لیے اس کے لیے مثالیں ہیں. ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور احسان کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، کسی کی جان بچاتے بھی ہیں. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. تو یہ ہمیں سارے اعمال سے گزرنا پڑتا ہے. ہم عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی. ہمیں ان تمام امور میں جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش نظر پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور رہنمائی کا درس دے. یعنی ہمیں ہر نئی حالت، یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں تو کیسے کرنی ہے، عبادت کرتے ہیں تو کیسے کرنی ہے، کاروبار کرتے ہیں تو کیسے کرنا ہے، اگر ہم کسی کے گھر مہمان بنتے ہیں تو ہم نے مہمان کیسے بننا ہے، اگر کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو بطور میزبان ہمارا کردار اور رویہ کیا ہونا چاہیے. ان تمام امور میں یہ مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہر چیز کا تعلق ہمارے افعال جسمانی یعنی ہمارے جسمانی امور سے جڑا ہوا ہے، یعنی فزیکل موومنٹ ہے، عمل کرتے ہیں. ان تمام اعمال کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت اور سبق اور رہنمائی کا درس دے. یعنی ہمیں ایک ایسے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر آن جس حالت میں ہم ہوں، اٹھنا کیسے ہے، گھر میں کیسے. بیٹا کتنی مثالیں ہیں. آپ گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا ان سے دعا مانگتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کام ہیں، ان میں ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے. ان تمام چیزوں میں ہمیں بہت سی ایگزامپلس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ سبق، وہ نصیحت، وہ ہدایت ہمیں مل سکتی ہے. علاوہ ازیں وہ اعمال، علاوہ ازیں کا مطلب ہے اس کے علاوہ وہ افعال فعل کی جمع یعنی زیادہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یعنی جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں. اعمال قلب کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جو ہمارے دل میں چل رہے ہیں، ہمارے ذہن میں چل رہے ہیں، ہماری فیلنگ، احساسات ہوتے ہیں. یعنی انسان کی زندگی کے عمل دو طرح کے ہیں. ایک جسمانی اعمال ہیں اور ایک ذہنی و قلبی اعمال ہیں. یہ دو طرح کے عمل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. عمل کی دو ڈائمنشنز یہاں ڈسکس کی ہیں سید سلمان ندوی نے کہ دو طرح کے اعمال ہیں. اب وہ پہلے اعمال جو ہم نے پڑھے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، وہ افعال جسمانی ہیں یعنی فزیکل عمل ہیں. دوسرے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اعمال ذہنی اور قلبی، یعنی جس کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے، ہمارے احساسات سے ہوتا ہے، ہماری فیلنگ سے ہوتا ہے. ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ ہیں، کبھی مصائب سے دوچار ہیں تو کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں تو کبھی کامیاب ہوتے ہیں. ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں. ہر حالت میں ہماری فیلنگز مختلف ہوتی ہیں، ہمارے احساسات مختلف ہوتے ہیں. اخلاق فاضلہ، فضیلت والے اخلاق کا تمام تر انحصار
انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے، انہی جذبات اور احساسات کے باقاعدگی پر ہے، اور ان سب کے لیے ایک عملی سیرت کی ہمیں حاجت ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتی۔ یعنی ہمارے جسمانی اعمال، نماز، روزہ، حج، یہ سارے اعمال جسمانی، اس میں ہم کس طرح سے عمل کریں گے، جذبات اور احساسات، خوشی کے موقع پہ ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، غم کے موقع پر ہماری فیلنگز کیا ہونی چاہیے، ہم نے خوش کتنا ہونا ہے، کس حد تک ہونا ہے، غمگین غم کی برداشت کس طرح کرنی ہے، صبر کیسے کرنا ہے، ہماری جو انر فیلنگز ہیں ان کو بھی اللہ کے نبی نے اس کی بھی تربیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام اعمال سے اور ان احساسات اور جذبات سے گزری ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنی ہے۔ تو بیٹا آج ہم نے یہاں تک مختصر اس کو پڑھا، ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، جو وضاحت طلب باتیں ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنی ہیں، جو میننگز بتائے گئے ہیں اس کو نوٹ کرنا ہے، اور ہم نے یونیک نوٹس میں اس کی ایک مکمل ڈیٹیل بھی آپ کو دی ہے، وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی وہاں سے کہ آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں اور تیاری کرتے چلے جائیں، اور اس میں سے جو اہم نکات ہیں اس کے MCQs بھی ساتھ ساتھ حصہ نثر میں سے آپ کرتے چلے جائیں گے۔ تو بیٹا آج ہم نے اس سبق کا ایک مختصر ڈسکس کیا، اس میں تمام نکات ہم نے ایک ایک لفظ کو ڈسکس کیا، کوشش کی گئی کہ ہر چیز کی وضاحت ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔